الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. فلسطین کے حالات، غزہ کے حالات، یہودی جارحیت، امریکہ اور انگلینڈ اور سارے کفر کا اکٹھے ہو جانا، یہ ہر 15 دن سے تقریباً ہم بہت زیادہ شدت اس میں دیکھ رہے ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے الکفر ملت واحدہ، سارا کفر ایک ملت ہے، مسلمانوں کے لیے سارے ایک ہیں. اور ہم لوگ کچھ نہیں کر پا رہے، لیکن ہم لوگ بے حسی میں اپنا نام ضرور لکھوا رہے ہیں. ہم بے بسی کو بے حسی بنوا رہے ہیں. یاد رکھیے، بے حس آدمی کو قیامت کے دن کچھ نہ کچھ نمبر مل جائیں گے، مغفرت کے، رحمت کے چانسز زیادہ ہیں. بے بس، یاد رکھیے، بے بس کے پاس مغفرت کے چانسز زیادہ ہیں، بے بس کے پاس قیامت کے دن رحمت الہی کو پانے کے چانسز زیادہ ہیں، بے حس کے پاس نہیں ہوں گے. تو ہم بے حس ہیں یا بے بس ہیں، ہمیں اس پہ آنا ہے، اس پہ غور کرنا ہے. دیکھیں، جو کام ہے حکومتوں کے کرنے کا، اگر وہ نہیں کر رہے مسلمان حکمران، تو میں بہت ساری جگہ یہ کہہ چکا ہوں، اگر انہوں نے ایک اور نیک ہو کر امت کے لیے کچھ نہ کیا تو قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت سے محروم ہو جانے کا شدید خطرہ ہے ان کے لیے. لیکن اگر 50 60 55 یا 57 ممالک ہیں تو 55 57 لوگ ہو گئے نا. یہ ہر ملک کے 2-4 ذمہ دار تو 200-400 لوگ، باقی 1.5 ارب 1.25 ارب مسلمان کیا ویسی جنت میں چلا جائے گا کہ یا اللہ ان 200 لوگوں نے یہ نہیں کیا تو ہمیں تو جنت پہ بھیج دیجئے، انہیں دے دیجئے ساری سزا؟ ایسا نہیں ہے. اگر حکمران سارے بے حس ہیں تو میری وجہ سے ہیں، ہماری وجہ سے ہیں. ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے ادھر غزہ کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، مسلمان شہید ہو رہے ہیں، بچے بھوکے اور ہسپتالوں کے اوپر فائرنگ ہو رہی ہے، بمباری ہو رہی ہے، اور ہم نے کتنے ہیں جنہوں نے میچ نہ دیکھا ہو، ورلڈ کپ کا میچ چھوڑا ہو اس وجہ سے؟ اگر وہ نہرو بنسری بجا رہا تھا، روم جل رہا تھا، تو ہم نے وہ مثال قائم کر دی ہے کہ وہاں مسلمان شہید ہو رہے ہیں اور ہم ورلڈ کپ کا میچ دیکھ رہے ہیں. یہ بے بسی نہیں ہے، یہ بے حسی ہے. اس کو بے بسی نہیں کہتے. ظلم اور بربریت کی ایک طویل داستان ہے. آپ 100 سال پہلے چلے جائیے، اسرائیل نام کا وجود دنیا میں کوئی نہیں تھا. یہ سب مسلمانوں کی جگہ تھی. آہستہ آہستہ چھینتے چلے گئے، وہ چھنتی چلی گئی. اس کی تفصیل میں جائیں تو پھر وقت اسی میں گزر جائے گا. ہمیں اب کیا کرنا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، اس پر ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ بات کرنی ہے. بہت سے مسلمان بھی، سارا میڈیا یہودیوں کے پاس ہے. بہت سارے مسلمان بھی میڈیا کی گفتگو کے بعد یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ان کا حق ہے یہاں پہ حکمرانی کرنا، کہ پہلے انہی کی جگہ تھی. ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ ان لوگوں نے کب حکومت کی اور کتنے عرصے کے لیے کی. 1800 سال پہلے ٹوٹل 99 سال حکومت کی تھی صرف. اور اگر اس قانون کو مان لیا جائے تو پھر پاکستان یہ دعویٰ کرے گا کہ جی ہماری تو مسلمان یہ دعویٰ کرے گا کہ ہندوستان پہ تو 1000 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، پھر ہندوستان ہمارا ہے. ریڈ انڈین دعویٰ کریں گے کہ امریکہ ہمارا ہے، سینکڑوں سال ہماری حکومت رہی.
ہسپانیہ پہ مسلمان کلیم کریں گے کہ وہاں 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی اسپین میں. تو جھوٹ کا ایک پلندہ اور ان کی باتیں جتنی بھی ہیں یہ ہو کیوں رہا ہے؟ اگر میں یہ محسوس کروں نا کہ میری وجہ سے ہو رہا ہے، اس میں میرا بھی کردار ہے، تو کام ٹھیک ہو سکتا ہے، ورنہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اب میرا کردار کیا ہے اس پر ہم نے آنا ہے. یاد رکھیے، جس طرح آنکھ کا تعلق دیکھنے سے ہے، زبان کا تعلق بولنے سے ہے، اور کان کا تعلق سننے سے ہے، اسی طرح ہمارے جسم سے نکلنے والے اعمال کا ہمارے حالات کے ساتھ تعلق ہے. یہ ایک ایسی بات ہے، ہمارے جسم سے نکلنے والے اعمال کا ہمارے حالات کے ساتھ ایسا ہی تعلق ہے جیسا آگ کے اوپر پانی ڈالیں تو آگ بجھے گی، بھوک لگی ہوئی ہے کھانا کھائیں گے تو بھوک ختم ہو جائے گی. یہ تعلق ایسا مضبوط ہے. اسی طرح ہمارے جسم سے نکلنے والے اعمال کا ہمارے حالات کے ساتھ تعلق. اسباب اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے بنائے ہیں، اسباب ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں. ظاہری جسے ہم سب سمجھتے ہیں، مال پیسہ، یہ اسلحہ، یہ دولت، یہ جناب دنیا کی ساری چیزیں، یہ ظاہری اسباب ہیں. ایک باطنی اسباب بھی ہیں جنہیں ہم آج بھول اور چھوڑ چکے ہیں. اس کی ایک مثال، بارش ہوتی ہے کہ ظاہری سبب کیا ہے؟ جی بخارات سمندر سے اٹھے اور پورا پروسیس ہو کے بادل سے پھر برسے، بارش ہو گئی، یہ ظاہری سبب ہے. باطنی سبب کیا ہے؟ باطنی سبب ہے، نبی علیہ السلام نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت بنائی ہوئی ہے، میکائیل علیہ السلام اس کے بڑے ہیں، اور بارشوں کا نظام وہ چلا رہے ہیں اللہ کے حکم سے. طاعون ایک بیماری ہے، پلیگ، اس کے بارے میں آپ ظاہری سبب ڈاکٹر سے پوچھیں، وہ کہیں گے جراثیم ہے، چوہوں سے لگ گئی، فلاں، اس طرح کی کوئی بات کریں گے. باطنی سبب کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان نیزہ چبھوتا ہے، اس سے طاعون ہوتا ہے. تو سبب باطنی بھی ہے اور سبب ظاہری بھی ہے، دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. جب مسلمان انفرادی ہو یا اجتماعی طور پر باطنی اور ظاہری دونوں اسباب کو لے کر چلتا ہے، تب یہ مکمل کامیاب ہوتا ہے. اور اگر مسلمان کے پاس باطنی اسباب مکمل ہوں اور ظاہری کم ہوں، جیسا کہ ہمیشہ سے رہا ہے، تب بھی مسلمان کامیاب ہے. پوری تاریخ میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ باطل کے پاس جو ہے وہ اسباب کم تھے اور مسلمانوں کے پاس بہت زیادہ تھے. شاید کبھی ہو گیا ہو تو الگ بات ہے، لیکن عام طور سے ایسا نہیں ہوتا. اور اللہ رب العزت ایمان کی اور باطنی قوت کی وجہ سے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرماتے. 65 کی جنگ میں بھی یہی تھا اور ہمیشہ سے یہی تھا. بدر میں بھی یہی تھا کہ مسلمانوں کے پاس، ان کے پاس 1000 بندے، ہمارے پاس 313، ٹوٹل 2 تلواریں اور چند گھوڑے، کچھ بھی نہیں تھا. یعنی ایمان کی قوت تھی، باطنی قوت تھی. اچھا، اب ظاہری اسباب تو جو ہم سب جانتے ہیں، باطنی اسباب کیا ہیں؟ باطنی اسباب کا تعلق ہمارے اعمال سے ہے. وہ ایک نظام ہے جو فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العزت چلا رہے ہیں. اس میں ایمان والوں کے اعمال کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے کہ ان کی مدد کرنی ہے یا نہیں کرنی. باطنی اسباب جو ہمارے حق میں ہوتے ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے، پھر فرشتوں کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے. اور جو ہمارے برے اعمال کی وجہ سے باطنی اسباب ہم سے پیچھے چلے جاتے ہیں، تو فرشتوں کی طرف سے لعنت ہمارے اوپر ہوتی ہے. میں نہیں سمجھتا ہم میں سے کوئی ہے جس دن سے یہ غزہ کے اوپر معاملہ شروع ہوا، یہ 18-20 دن جو ہو گئے، وہاں تو قیامت برس رہی ہے. ہم نے آدھا گھنٹہ بھی ان کے لیے فکر کر کے دعائیں کی ہوں، کوئی تلاوت کی ہو، آیت کریمہ پڑھی ہو، کوئی قرآن مجید کو کھولا ہو، کوئی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہو. یا اس بھرے شہر کراچی میں، انسانوں سے بھرا ہوا یہ شہر، فجر میں مسجدوں میں جگہ نہ رہی ہو، مسجد آباد ہم نے کی ہوں. آج سے پہلے مسلمانوں پہ کوئی پریشانی آتی تھی، یہ مسجدوں میں جاتے تھے، مسجدوں میں جگہ نہیں ملتی تھی. کیوں؟ ان لوگوں کا اللہ پہ یقین تھا، دعاؤں پہ بھی یقین تھا. اب ہم پیسے کے پیچھے اتنا پاگل ہو گئے
کہ اب ہمارے اپنے دماغ میں دعا کی قبولیت، دعا کی اہمیت بھی نکل گئی کہ یہ بھی کوئی چیز ہے کرنے والی، کہ اللہ کی قوت اور قدرت کو ہم بھول گئے نا۔ اگر ہم اللہ رب العزت کو قادر مطلق مانتے ہیں، ہر مکمل اختیار کے ساتھ ان اللہ علی کل شیء قدیر مانتے ہیں، تو ہماری وہ دعائیں کدھر ہیں جو ہمارے اس ایمان کا کوئی اظہار بھی تو کرے؟ ان حالات میں کوئی ایک عورت پاکستان میں بتائیے جس نے پردہ کرنا شروع کر دیا، اللہ میری بے پردگی کی وجہ سے جو نافرمانی کے اوپر آنے والا عذاب ہے، میں اس سے توبہ کرتی ہوں اور آئندہ میں بے پردگی نہیں کروں گی۔ ہم نے اپنا کون سا غلط کام چھوڑا ہے؟ میرے بھائیو، یہ بے بسی نہیں ہے، یہ بے حسی ہے۔ بے بسی کب کہلائے گی؟ جب ہم گناہوں کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی طرف آگے آ جائیں گے، اللہ کی طرف آ جائیں گے، اس وقت بے بسی کی بات ہماری مانی جائے گی، ابھی نہیں مانی جا سکتی۔ احادیث کے اندر بہت تفصیلات سے باتیں موجود ہیں، جیسے ہمارے اعمال ہوتے ہیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات آتے ہیں، اس کے مطابق فیصلے اترتے ہیں۔ ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے 100% اور فوراً اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کا، اس کے لیے ہم تیار نہیں ہو رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ چند گنے چنے لوگ تھے، پوری دنیا میں سیلاب آیا، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ کیوں؟ نیک اعمال کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کی کامل اتباع کی وجہ سے اور نیک اعمال کی وجہ سے۔ صحابہ کرام کی تعداد تو ٹوٹل 1.25 لاکھ کے قریب ہے، ساری دنیا پہ انہوں نے حکومت کی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور نیک اعمال کی وجہ سے، اور تو کوئی وجہ نہیں تھی۔ پچھلی امتوں میں جو لوگ تباہ ہوئے، قوم عاد بڑی قوت والے تھے، ایسے پٹخ کے زمین پہ مارے گئے۔ وہ جو تباہ ہوئے کیا وجہ تھی؟ کوئی بتائیں؟ اعمال برے تھے۔ قوم سمود صنعتی ترقی میں بہت آگے چلے گئے تھے، ایک چیخ آئی، ہلاک کر دیے گئے۔ کیا وجہ تھی؟ برے اعمال۔ قارون مال و دولت کے بے حساب خزانے اس کے پاس تھے، کیوں تباہ ہوا؟ برے اعمال کی وجہ سے۔ خواہش پرست قوم، ہم بھی خواہش پرستی میں بہت آگے چلے گئے۔ خواہش پرست قوم لوط علیہ السلام، ان کی قوم کیوں بستی اٹھا کے واپس پلٹ دی گئی، پیچھے سے پتھر مارے گئے؟ کیوں؟ اعمال کی وجہ سے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، بڑی بڑی تجارتی منڈیاں تھیں ان کی، وہ بھی تباہ و برباد کر دیے گئے۔ کیا وجہ تھی؟ اعمال۔ اعمال ہی فیصلہ کرتے ہیں ہمارے لیے عزت اور ذلت کا۔ قرآن مجید بھرا ہوا ہے پرانی کے امتوں کے حالات سے۔ ہم نے اس کو سمجھ کے جتنی جلدی نیک اعمال کو اختیار کر لیا اور گناہوں کو چھوڑ دیا، اتنی جلدی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے فیصلے آ جائیں گے۔ ہم ہر گناہ کو بڑا سمجھیں، چھوٹے گناہ کو بھی بڑا سمجھیں۔ اس وقت تو ایمرجنسی کی کنڈیشن ہے نا، چھوٹے گناہ کو بھی بہت بڑا سمجھیں کہ یا اللہ اس گناہ کی وجہ سے جو عذاب آنا ہے نا، تو وہ بھی نہ آئے۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں جی گناہ یہاں ہوتے ہیں تو سزا کہیں اور مل رہی ہوتی ہے، زلزلہ کہیں اور آتا ہے، پریشانی کہیں اور آتی ہے، یا وہی لوگ اتنے برے ہیں۔ اصل میں میرے اور آپ کے دیکھنے کے اینگل کا فرق ہے۔ اللہ رب العزت پوری امت کو ایک جسم کی مانند دیکھ رہے ہیں، ایک دیکھ رہے ہیں، ہم الگ الگ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایک دیکھتے ہیں۔ انسان پیدل چل رہا ہے، آگے کوئی چیز آئی، پاؤں سلپ ہو گیا، نیچے گرا، پھسل کے نیچے گرا اور کمر ٹوٹی۔ اب تو آبجیکشن یہ بنتا ہے نا، پھسلا تو پاؤں تھا، غلطی تو پاؤں کی تھی، کمر کی ٹوٹی۔ اب وہ کمر لے کے بیٹھا ہوا ہے، غلطی تو پاؤں کی تھی، پورا ایک جسم ہے نا۔ تو پوری امت ایک جسم کی مانند ہے۔ جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے، نافرمانی ہوتی ہے، اس پر آنے والا عذاب، اس پر آنے والی سزا، کہیں نہ کہیں اس کا ظہور ہوتا ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟
امید تو نہیں ہے کہ ہم کریں گے، امید تو مجھے کوئی نہیں ہے کہ ہم کریں گے، لیکن پھر بھی اور حل بھی کوئی نہیں ہے کہ جب تک ہم مسئلے کو سمجھ نہ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو پہلے بھی لے کے جا سکتے تھے، اتنے عرصے جو بنی اسرائیل میں رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے، کافی سال وہاں پہ رہے، اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ اپنی قوم کو لے کے نکلے۔ یہ اتنا عرصہ کیوں رہے؟ پہلے دن کیے کام کیوں نہیں کر لیا؟ یہ ایک سوال ہے کہ شروع میں قوم بنی بھی نہیں تھی، غلامانہ سوچ کہ ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، جو کرنا ہے اس نے کرنا ہے، ہم تو کر ہی کچھ نہیں سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، نیک اعمال پر لاتے رہے، اور جب وہ نیک اعمال پر آ گئے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری قوم کو لے کے نکل گئے، بنی اسرائیل کو۔ تو ہمارا بھی شاید اسی قسم کا یہ معاملہ ہے کہ ہم غلامانہ سوچ میں اتنے زیادہ ڈوب چکے ہیں کہ ہم اللہ کی قدرت کو اور اعمال کی قوت کو بھول چکے ہیں۔ آج اگر ہم بنی اسرائیل کی مانند نیک اعمال پر آ جائیں اور اس نہج پر آ جائیں جب پوری قوم پاکیزہ ہو جائے، پاک دامن ہو جائے، نیک اور اعمال والی ہو جائے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر پوری پاکستانی نہیں، پوری امت کل صبح یا جس دن صبح فجر میں مسجد میں جگہ نہ ملے، آپ سمجھ لیں کہ یہ ترقی شروع ہو گئی۔ ہمارے کرنے کا کام سب سے پہلے تو ہے ٹوٹل ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ ہر گناہ کو اب ایٹمی گناہ سمجھنا شروع ہم کریں، کسی گناہ کو ہلکا نہ لیں، حالات ایمرجنسی کے ہیں۔ ہم جتنی جلدی گناہوں کو چھوڑیں گے، ان گناہوں کی آنے والی نحوست اتنی کم ہوگی۔ دوسرا کرنے والا کام، ہر نیکی کو اختیار کرنے کی پوری کوشش کریں، اور بڑی سے بڑی نیکی کو بھی چھوٹا سمجھیں۔ اس وقت بڑی نیکی کو بھی بڑا نہ سمجھیں، کیونکہ جتنی ضرورت ہے اتنا ابھی ہمارے پاس اعمال میں جان نہیں ہے۔ تو چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بڑے سے بڑا سمجھیں، بڑی سے بڑی نیکی کو چھوٹے سے چھوٹا سمجھیں۔ یہ میرے لیے بھی ہے، مجھے بھی اس پہ آنے کی ضرورت ہے۔ پھر آج ایک مسلمان سوال پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اس کی ایک اور وجہ کیا ہے؟ ہم جتنے یہاں بیٹھے نا، ہم نے شریعت میں پک اینڈ چوز کیا ہوا ہے۔ یہ بھائی انہوں نے چند سنتوں کو اپنا لیا، انہوں نے چند کو اپنا لیا، انہوں نے چند کو اپنا لیا، انہوں نے چند کو اپنا لیا، میں نے بھی چند کو اپنا لیا۔ سنتیں ہیں 1000، ہم نے سے اپنی پک اینڈ چوز کر لی، جو مجھے میرے مزاج کے مطابق ہے میں نے وہ سلیکٹ کر لی۔ یہ تو یہودیوں کا کام تھا کہ کچھ باتوں پر عمل کرتے تھے، کچھ کو چھپاتے تھے۔ ہم نے بھی چھپایا تو نہیں، لیکن عمل میں بھی نہ لائے۔ جب ہم 100% دین پر آ جائیں گے، ہر آدمی الگ الگ، ہر آدمی انفرادی طور پر جب 100% دین پہ آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی۔ وہ ہم آ نہیں رہے اس لیے مدد نہیں آ رہی۔ اچھا، جتنے لوگ ہم جن کو دیندار کہتے ہیں نا، جی یہ بڑے حاجی صاحب ہیں، نمازی ہیں، دیندار ہیں، متقی ہیں، یا کسی کو یوں کہو کہ بھئی میں آج سے سنتوں پر آنا چاہتا ہوں، کوئی آدمیوں کا آپ سے کہے کہ جی آج کے بعد میں سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہوں تو مجھے کچھ بتائیں، تو کیا ہوگا؟ 5 7 10 موٹی موٹی چیزیں ہم نے پکڑی ہوئی ہیں۔ بھئی سر ڈھانک لو ٹوپی یا پگڑی سے، داڑھی رکھ لو، ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، اور قمیص شلوار پہن لو، اور گھر سے باہر جانا ہے برقع اوڑھ لو۔ یہ 5 سال، اور ہر سال حج عمرے پہ نماز، حج پہ چلے جاؤ، نماز عمرے پہ چلے جاؤ، اور بس 2 4 اور باتیں کم و بیشی کے ساتھ ہم نے دی ہوئی ہیں۔ دین پورے کا پورا ہم بھول گئے ہوئے ہیں۔ چند چیزوں کے اندر ہم نے پورے دین کو قید کر دیا ہے۔ ہماری صبح سے لے کے رات تک اور رات سے لے کے صبح تک
ہر کام میں دین ہے، ہر کام میں اللہ کے حکم موجود، اللہ کے نبی کی سنت موجود، شریعت کے احکامات موجود. تو جو دیندار طبقہ بھی ہے نا، وہ بھی چند موٹی موٹی چیزوں کو عبادات کی لائن سے دین کو اوپر عمل کر کے مطمئن ہے کہ میں دیندار ہو گیا. نہیں، اس دینداری پہ اللہ کے فیصلے نہیں آ رہے، رحمت کے مدد کے فیصلے نہیں آ رہے. وہ اس دینداری پر آئیں گے جس میں ہم لوگوں کے پیسے کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، حقوقی ادائیگی کے حوالے سے جب مکمل حساس ہو جائیں گے. اس کا ایک صحابہ کرام کی زندگی میں مسئلہ سمجھیے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور روم کے اندر، عیسائیوں کے اندر لڑائیاں تھیں، تو ایک وقت آیا جنگ بندی ہو گئی اور طے ہو گیا جی فلانی تاریخ تک دونوں لوگ جنگ نہیں کریں گے. اب میں مثال دے رہا ہوں، 10 ربیع الاخری، ربیع الثانی، 10 ربیع الثانی مثال دے رہا ہوں، تاریخ تو مجھے نہیں پتا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خیال آیا، انہوں نے کہا 10 تاریخ تک تو نہیں کرنی، 11 سے تو کر سکتے ہیں. تو انہوں نے اپنے لشکر کو تیار کیا اور 10 تاریخ تک وہ دشمن کے بالکل بارڈر پہ پہنچ گئے، اپنی حدود میں رہتے ہوئے بالکل بارڈر پر آگئے، مکمل تیاریاں کر کے کہ ابھی سورج غروب ہوگا، 10 مکمل ہو گئی، 11 آ گئی، پابندی ختم، دھاوا بول دو. انہوں نے بول دیا، ایسے ہی کیا. آئیڈیا ہے ان کا، تو بڑی اچھی ٹرک ہے، اور حملہ کر دیا. ادھر سے ان لوگوں کے ذہن میں کیا تھا؟ ان لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ بھائی 10 تاریخ کو تو معاہدہ ختم ہونا ہے، اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہوگی. مسلمان اگر اپنے چھاونیوں سے چلیں گے، پہنچیں گے، اور پھر کوئی بات ہوگی، پھر ہم بھی اس دوران تیاری کریں گے، دیکھیں گے. تو وہی سوچ میں تھے. ادھر انہوں نے حملہ جو کیا، ان کے بعد تیاری کوئی نہیں تھی، اچانک تھا، اور یہ فتوحات پہ فتوحات، فتوحات پہ فتوحات بڑھتے ہی چلے گئے اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ایک جگہ سے گزر رہا تھا قافلہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھے. تو راستے میں جاتے ہوئے دور سے گھڑ سوار نظر آنے گا، رکو رکو، روکا ان کو، یا عباد اللہ رکو، اے اللہ کے بندو رک جاؤ. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ کوئی آ رہا ہے اور رک گئے. لشکر کو کہا ٹھہر جاؤ. وہ آئے تو عمر ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کہا کیا کر رہے ہو؟ یہ تو دھوکہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کیا ہے، یہ تو اسلام کی شان اور مزاج کے خلاف ہے. کھلی ہوئی بات ہونی چاہیے تھی، ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ تھا، تو جب تک ہم اعلان نہ کرتے ہمیں نہیں آنا چاہیے تھا. اور میں نے خود اس طرح کی بات سنی ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فوری طور پر جتنے علاقے فتح کیے تھے سارے واپس کر دیے اور واپس سرحدوں میں آ گئے. ان حالات میں یہ واقعہ سنا دیا. لیکن تمام معاملات کے اندر صحابہ کرام دین کے ہر حکم اور ہر شعبے پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، ہماری طرح نہیں. ہمارے گھروں میں جو پردہ ہے نا، یہ شرعی پردہ نہیں ہے، یہ رواجی پردہ ہے. شرعی پردہ دیور اور جیٹھ سے بھی ہوتا ہے. کیا ان دنوں میں کسی عورت نے ارادہ کیا یا کسی مرد نے ارادہ کیا کہ میرے گھر میں دیور اور جیٹھ کا پردہ بھی ہوگا؟ دشمنوں کا خوف اور ہمارا جو رعب ان کے اوپر اب نہیں ہے، اس کی وجہ ہماری بدعمالیاں ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بد عہدی، ناپ تول میں کمی، اجتماعی مال میں خیانت، سود خوری، یہ سب وہ گناہ ہیں جس کی وجہ سے دشمن مسلط کیے جاتے ہیں. آج ہمارے اوپر جو مسلط اگر کفر ہے تو کس نے کیا ہے؟ جناب سن لیجئے، اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. ہمارے اوپر جو آج کفر پوری طریقے سے مسلط ہے، یہ کافروں میں دم نہیں تھا کہ وہ ہم پر مسلط ہو جاتے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر خود کیا ہے. یہ اللہ ہی نے کیا ہے، کسی اور نے نہیں کیا. وجہ ہمارے اعمال ہیں. ہم اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیں، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ آ جائے گی. آیت کریمہ خوب کثرت کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ تفسیروں کے اوپر اور بات چیت کے اوپر روز بہت سارا وقت لگا رہے ہیں.
سوشل میڈیا کے اوپر کہاں سے کیا خبر ملی، اس پہ بہت زیادہ روز وقت لگا رہے ہیں. اس کا آدھا وقت بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ لگا لیں تو بہت ساری تبدیلیاں آ جائیں. تو سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اعمال کو ٹھیک کر لیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں آئیں گی. سچی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، 100% ہم دین پر آ جائیں. جب تک ہم 100% دین پر نہیں آئیں گے اللہ تعالیٰ کی 100% مدد نہیں آئے گی. کم سے کم دعاؤں کے ساتھ ساتھ تنہائیوں میں اپنا محاسبہ کرنے کی بھی ہم عادت بنائیں. روزانہ رات کو سوچیں کہ آج میں نے کتنے گناہ کم کیے اپنی زندگی سے، بلکہ کتنے گناہ تو ایسے ہیں جن کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، جن کو ہم مانتے ہی نہیں، عمل میں آنا تو بہت دور کی بات، ان کو ہم گناہ ہی نہیں مانتے. نامحرم کو دیکھنا اتنا عام ہو چکا، ابھی اگر فیس بک پہ واٹس ایپ پہ بھی نظر آ رہی ہے تو نامحرم ہے. ان سختی کے حالات میں اگر ہم ٹھیک نہ ہوئے، آپ لکھ لیجئے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن اگر ہم ٹھیک نہ ہوئے تو بیت المقدس کے بعد مکہ، مدینہ اور پھر پاکستان کی باری ہے. کیا اس وقت ٹھیک ہوں گے جب یہاں بمباری ہو رہی ہوگی؟ کب ٹھیک ہوں گے؟ گزشتہ میری عمر ہے، میں رجب 1395 ہجری میں پیدا ہوا تھا، آج 1445 ہے. رجب آنے والے 50 سال کا ہونے والا ہوں قمری اعتبار سے. ان 50 سالوں میں جب بھی شعور آیا اور خبر لینی شروع کی، باہر کی لوگوں کے حالات پتہ لگے اخبارات سے، کسی بھی چیز سے، ان 50 سالوں میں یہ دیکھا گیا ہے، میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد کسی ایک مسلمان ملک کو پکڑتے اور اس کو تباہ کرتے تھے، ملیا میٹ کر دیتے. ایک ایک کر کے یہ اٹھتا چلا جا رہا ہے. تو جو ملک کو تباہ کر چکے ہیں اسے آگے بڑھ رہے ہیں نا. تو اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ بیت المقدس کی حفاظت ہو، ہمیں نیک اعمال پہ فوری طور پر مکمل طور سے آنا ہوگا. اور اگر ہم نہ آئے تو انہوں نے بیت المقدس کے بعد کیا رک جانے؟ گریٹر اسرائیل کا نقشہ تو وہ انٹرنیٹ پہ بھی دیے ہوئے ہیں، ان کے پارلیمنٹ کے آگے لگا ہوا ہے، جس میں جناب مدینہ طیبہ کا بھی حصہ شامل ہے. تو مدینہ طیبہ کا حصہ شامل ہونے کا کیا مطلب؟ کہ غزہ میں جو چند مسلمان ہیں وہ اللہ کی قسم صرف ہم اپنی جنگ نہیں لڑ رہے، وہ ہماری جنگ بھی لڑ رہے ہیں، پوری امت کی طرف سے جنگ لڑ رہے ہیں. وہ صرف اپنی جنگ نہیں لڑ رہے، تو وہ ہمارے لیے اپنی جان تک دیں. 15 18 سال کے بچے اپنے ہاتھوں پہ اپنے نام لکھوا رہے ہیں. کیوں؟ ہمارے تو بچوں کو واٹس ایپ سے، فیس بک سے، حرام کاریوں سے فرصت نہیں. کل رات کو ایک صاحب مجھے ملے، ایک کالج کے اندر، کالج کا نام نہیں لے رہا، اس میں وہ ڈسپلن مینجمنٹ ان کے پاس ہے. کہتے ہیں کہ لڑکے لڑکیوں کی اتنی شکایات میں رو بھی نہیں سکتا. ماں باپ میرے پاس آتے ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ کیسے میں بتاؤں حرام کاریوں کے اور گناہوں کے. یہاں 18-20 سال کے بچے کی یہ پوزیشن، اور وہاں 18 سال کے نوجوان، 20 سال کے نوجوان اپنے ہاتھوں پہ نام لکھوا رہے ہیں. کیوں؟ کہ جب بمباری ہوگی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ہمارا نام کوئی پڑھے گا، پتہ لگ جائے گا ہم کون ہیں. یہ جو جانیں قربان کر رہے ہیں، جو شہید ہو رہے ہیں، تو اللہ کے یہاں بہت بڑا مقام پا رہے ہیں. ہمارا کیا بنے گا؟ وہ پوری امت کی طرف سے جنگ لڑے. اور کیا ہمارا قبلہ اول سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ ہم قبلہ اول کی حفاظت کے لیے میک ڈونلڈ کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. اگر پاکستانی ہمت کریں اور ہمارے اندر ایمانی اور قومی غیرت ہو تو ان کو تو یہاں سے بوریا بستر گول کر دینا چاہیے، ختم ہو جانا چاہیے. کسی پاکستانی کا قدم نہیں، کسی مسلمان کا قدم نہیں پڑنا چاہیے میک ڈونلڈ کے اندر. تو ہنگامی صورتحال ہے، یہ روٹین کی امن کی صورتحال نہیں ہے. تو میں اور آپ
وہاں حملہ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ ٹریننگ نہیں ہے، فوجی ٹریننگ نہیں ہے، ہم کچھ نہیں اس طرح کا کر سکتے، لیکن اپنے آپ کو تو ٹھیک کر سکتے ہیں، اور یہی ہمارا ٹھیک ہو جانا انشاءاللہ وہاں اثرات ڈالے گا، ہمارا ان کے لیے دعائیں کرنا ان کے لیے خیر کا ذریعہ بنے گا۔ بلکہ مجھے خبر ملی کہ وہ تھا کہ یورپ کے بعض ممالک میں غیر مسلم وہ مظاہرے کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور ہم لوگ آرام سے جناب ورلڈ کپ کے میچز دیکھنے میں لگے ہوئے، تو کیا یہ قیامت کے دن ہم سے پوچھنی ہوگی؟ تو خدا نہ خواستہ اگر انہوں نے غزہ کو ختم کر دیا، بیت المقدس پر ان کا قبضہ ہو گیا، وہ رکنے والے نہیں ہیں۔ پھر اگلا مرحلہ، پھر ہمارے پاس 3 حرم ہیں، بیت المقدس، بیت اللہ شریف اور گنبد خضرا، یہ تینوں حرمین شریفین مسلمانوں کے، ہمارا ان سے قلبی تعلق ہے۔ اگر ہم بے حس ہو کے اس کے بارے میں اتنا بھی نہیں کر سکے نا، خود اپنے آپ کو ٹھیک نہ کر سکے، تو قیامت کے دن ہم بھی مجرم ہوں گے۔ انہوں نے پھر آگے بڑھنا ہے، اور کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے تو پاکستان بھی ان کی نظروں میں کھٹکتا ہے۔ اب پاکستان حملہ کیوں نہیں کر رہا، پاکستان آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ بھائی حکمرانوں کی باتیں تو وہی بتائیں گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، وہ تو ہم نہ سوچ رہے ہیں، نہ ہمارا وہ ٹاپک ہے۔ لیکن اس وقت پاکستان جتنا الجھا ہوا ہے مسائل کے اندر، شاید 65 کی جنگ میں بھی اتنا نہیں الجھا ہوا تھا۔ معاشی طور پر IMF کے قیدی، سیاسی طور پر استحکام کوئی نہیں، کسی بھی انداز سے دیکھ لیں تو جتنا اس وقت پاکستان سازشوں میں، بحرانوں میں اور حالات کی تنگی میں جکڑا ہوا ہے، اب جنگ کے لیے ایک تو پیسہ چاہیے، تو ان سے کہاں سے لیں؟ وہ اتنا ہی دے رہے ہیں کہ ان کی زندگی باقی رہے، مر نہ جائیں، ہمارے محتاج رہیں، اور ایمانی قوت اس وقت عوام کے اندر بھی نہیں ہے۔ 65 کی جنگ میں چونڈا میں کیا ہوا تھا؟ فوج کے ساتھ عوام تھے اور جا کے پیٹ کے اوپر بم باندھ کے لیٹ گئے تھے ٹینکوں کے نیچے۔ آج یہ کام وہ کر رہے ہیں، تو وہ پوری امت کے محسن ہیں، ہم ان کے احسانات کی قدر کریں۔ وہ آگے بڑھنے والے طوفان کو وہاں اپنی جانوں پہ روک رہے ہیں۔ 8,000 سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں جو خبریں ہیں، اصل کا اللہ جانے کتنی ہوں گی۔ پورا شہر تقریباً تباہ ہو چکا۔ تو اگر ہم ان کی واقعی مدد کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اعمال کو اپنانا ہوگا۔ اگر یہ ہم نے نہ کیا تو ہم سمجھ لیں کہ ہم بے بس نہیں ہیں، بے حس ہیں۔ یا تو اس بات کا اقرار ہم کریں کہ ہم اعمال اپنا نہیں سکتے، گناہ نہیں چھوڑ سکتے، یا تو اس کا اقرار کریں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھر بھی جو ہے نا وہ ہمارا ایمان خطرے میں ہے۔ اب ایک آخری واقعہ عرض کر کے بات کو میں مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے کچھ اصول ہیں۔ ہم کب تک ان کے لیے ایڈ پہنچاتے رہیں گے؟ ابھی راشن پہنچاؤ، ابھی کھانا پہنچاؤ، ابھی میڈیکل کا سامان پہنچاؤ، اور ابھی یہ کرو، ہم یہی کرتے رہیں گے۔ یہ کرنا بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ سعادت کی بات ہے۔ ایک صحابیہ کو نبی علیہ السلام نے کہا بیت المقدس میں نماز پڑھنا، کا میں تو نہیں جا سکتی، اچھا کچھ تیل بھیج دو، کچھ مسجد کے لیے کچھ بھیج دو۔ تو جو مالی اعتبار سے مدد کر سکتے ہیں تو بھئی الحمدللہ دارالعلوم کراچی اور جامعۃ الرشید، وفاق المدارس، یہ ادارے الحمدللہ کام شروع کر چکے ہیں، تو وہاں بھی ہم حصہ ڈالیں۔ بیت السلام، یہ ادارے کام کر رہے ہیں، تو ہم ان کے اندر ہمت کے ساتھ کام کریں اور تعاون کریں۔ تو اس کے لیے ہم فکر مند ہوں، جتنا کر سکتے ہیں ضرور کریں، لیکن پیسوں سے بہت زیادہ ہمیں اپنے اعمال کا تحفہ بھیجنے کی ضرورت ہے۔ یہاں سے کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں روپے بھی بھیج دیں اور اعمال ٹھیک نہ کیے نا ہم نے، تو ہم نے کوئی کام نہیں کیا۔ اب اس واقعے کو سن کے سمجھ کے فیصلہ کر لیجئے، اور انہی حالات میں دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ کے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے، اٹل ہوتے ہیں۔ 9ویں سپارے میں سورہ اعراف میں ایک واقعہ ہے، ایک شخص کا ذکر ہے، بلعام باعور۔ یہ بنی اسرائیل کے ایک پیر صاحب تھے، بڑے نیک تھے، 300-400 سال عبادت کی تھی، دعاؤں کی قبولیت، مستجاب الدعوات تھے، جو مانگتے تھے مل جاتا تھا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، بنی اسرائیل کے نہیں، یہ قوم عمالقہ کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا بھائی آپ جائیں اور حملہ کریں، مدد آپ کی ہوگی، فتح آپ کی ہوگی، ہم نے لکھ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے چل پڑے۔ اب جہاں حملہ کرنا تھا وہاں یہ بلعام باعور ایک نیک آدمی رہتا تھا۔ مقامی لوگوں نے کہا دیکھو وہ آ رہے ہیں، ان کے لیے بد دعا کرو، تمہاری ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس نے کہا خدا کا خوف کرو، وہ نبی ہیں، نبی کے خلاف میں نے کوئی بات نکالی تباہ ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کچھ لالچ دی، منت ترلا کیا، کچھ بھی کیا، اس کو منا لیا، اور وہ بد دعا کے لیے جب اس نے ہاتھ اٹھائے ہوں گے الفاظ نکالنے کے لیے، جو بھی اس نے عمل کیا ہوگا، بد دعا دینے لگا موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، نکلے الفاظ اپنی قوم کو، اپنی قوم کے لیے۔ قوم نے کہا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میری زبان پہ میرا کنٹرول گیا، کنٹرول اوپر سے آ گیا تھا، ڈائریکٹ ہو گیا تھا معاملہ۔ اس نے کہا جی میرا دین دنیا دونوں تباہ ہو گئے۔ پھر اس نے کہا دیکھو، آپ نے سنی ہوگی نا مثال، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ اس نے کہا دیکھو ایک طریقہ تو میں بتا دیتا ہوں، گو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہے، نبی ہیں، وعدہ بھی ہو چکا ہے ان کے اوپر، ان کے ساتھ کہ فتح آپ کی ہوگی، لیکن ایک راستہ ایسا دے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد مؤخر ہو جائے گی، معاملہ ٹل جائے گا۔ تو بتاؤ کہ بھئی اپنی عورتوں کو، بچیوں کو بنا سوار کے ان کے سامنے کھڑا کر دو، کوئی ایک بنی اسرائیل کا بھی اگر زنا میں ملوث ہو گیا تو بس تمہارا کام ہو جائے گا۔ ان کا ٹھیک ہے، انہوں نے یہی کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو منع کیا کہ خبردار نگاہوں کی حفاظت اور کوئی ایسا کام نہ ہو، لیکن پوری امت میں سے جو اس وقت ان کے ساتھ لوگ موجود تھے نا، صرف ایک آدمی نے زنا کیا، ایک، اونلی ون۔ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ گئی۔ ایک زنا کی وجہ سے 70,000 لوگ طاعون کی بیماری آئی اور مر گئے۔ وہ جو مدد کا وعدہ تھا وہ اس میں تاخیر ہو گئی، یہ درمیان میں ایک رکاوٹ کھڑی ہو گئی۔ پھر پتہ کیا ہوا؟ سورہ اعراف، معرف القرآن کھول لیجیے حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی، بلکہ اب تو نیا جو اس کا ورژن آیا ہے اس میں تو ماشاءاللہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا آسان ترجمہ، قرآن والا ترجمہ جو نوجوانوں کے لیے سمجھنا بڑا آسان، اس کے ساتھ آ گیا، بہت خوبصورت ہو گیا، بڑا بہتر ہو گیا۔ جو پہلے جو آتی تھی جلدیں اس کی نسبت اب بہت بہتر ہو گیا وہ۔ آپ اس کو لیجئے پڑھیے، تفصیلات اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ ان دونوں کو سزا دی گئی، لٹکایا گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، یعنی کہ پوری امت نے توبہ کی، موسیٰ علیہ السلام نے توبہ کروائی۔ جب پوری قوم نے توبہ کر لی پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کا فیصلہ آیا اور فتح ان کی ہو گئی۔ یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ نمبر ایک، پوری قوم میں ایک آدمی زانی ہو تو فیصلے رک جاتے ہیں، اور جس شہر میں گنتی کوئی نہ ہو اس بدکاری کے عمل کی، وہاں مدد کے فیصلے غور خود کریں۔ دوسری بات، اللہ کی مدد کب آئی؟ جب پوری قوم نے توبہ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل پہ تو پہلے ہی آ گئے تھے نا۔ جب فرعون کو کہا، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا جاؤ بھی دعوت دو اس کو، یہ دونوں بھائی آئے تو فوراً بھی تو بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کے نکل سکتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کے نکلے تھے، تو جب آئے تھے تو فوراً بھی تو نکل سکتے تھے، اتنا عرصہ کیوں ٹھہرے رہے؟ جب راتوں رات ہی نکلنا تھا تو پہلی رات نکل جاتے، زیادہ آسان تھا کہ اگلے کو پتہ ہی نہیں کہ آئے موسیٰ علیہ السلام راتوں رات لے کے نکل گئے۔ وجہ کیا تھی کہ جب پہلی دفعہ موسیٰ علیہ السلام آئے تھے نبوت ملنے کے بعد تو قوم کو اعمال پر لگایا، قوم نے گناہوں سے توبہ کی، نیک اعمال پر آئی، آہستہ آہستہ جب بن گئی تو راتوں رات لے کے نکل گئے۔ آج ہمارا معاملہ بھی یہی ہے، تو ہم نے اعمال پر آنا ہے، صرف بیت المقدس کی حفاظت کے لیے نہیں، ہم نے اعمال پر آنا ہے بیت المقدس کی حفاظت کے لیے بھی، بیت اللہ شریف کی حفاظت کے لیے بھی، گنبد خضرا کی حفاظت کے لیے بھی، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بھی، پوری امت کی حفاظت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ قرآن کی آیت ہے وما یعلم جنود ربک الا ہو، کوئی نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کے لشکروں کی تعداد کتنی ہے اور کون کون سی قسموں کے لشکر ہیں۔
تو انہوں نے ایک لشکر کا نام لکھا ہے لشکر دعا. یہ لشکر دعا فرماتے ہیں اس کی اپنی اہمیت ہے. دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے. اس قسم کے بھی واٹس ایپ کے اوپر دیکھنے میں ملے جی دعا سے کیا ہوگا، دعا سے کیا ہوگا. یہ بڑا غلط جملہ ہے. دعا سے کیا ہوگا؟ دعا کوئی مانگنے والا تو ہو. دعا سے تو تقدیر بدل سکتی ہے، دعا مانگنے والا تو کوئی ہو. اور پوری امت سچی توبہ کر کے دعاؤں پہ لگ جائے. اور اس کی نشانی کیا ہوگی کہ فجر کی نماز میں مسجدوں میں جگہ نہ ہو. جیسے جمعے میں جگہ نہیں ہوتی نا، اس میں اس سے زیادہ ہر نماز میں رش ہو اور فجر میں رش ہو. راتوں کو ہم موبائل اور سوشل میڈیا پہ بیٹھنے کے بجائے مصلی کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں. پہلے جب پریشانیاں آتی تھیں تو ہم سینکڑوں سال پہلے یہی کیا کرتے تھے. تو بس توبہ کی ضرورت ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما. رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما. رب کریم ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما. اللہ ہماری راتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری باتوں کو پاکیزہ فرما. رب کریم ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما. یا اللہ ہمیں گناہوں کو چھوڑنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں 100% گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں، اللہ ہماری مدد فرما. اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ جو ویڈیوز جو خبریں آ رہی ہیں، اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما. یا اللہ آپ نے ان کو ایمان میں اعلیٰ حصہ عطا فرمایا ہے، اللہ ان کی خصوصی مدد فرما، اپنی رحمت کا معاملہ فرما. یا الہ العالمین قیامت کے دن یہ شہداء اور قیامت کے دن یہ زخمی لوگ ہمیں کس نظر سے دیکھ رہے ہوں گے. آج وہ ہمیں کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بمباری ہو رہی ہے اور ہم یہاں کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں، وہاں بمباری ہو رہی ہے اور ہم یہاں سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یا الہ العالمین وہ جس نظر سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ اس نظر سے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اس نظر سے اپنے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. قیامت کے دن یا اللہ شرمندگی اور رسوائی سے محفوظ فرما. اللہ آپ کے سامنے شرمندہ ہوں اس سے بھی محفوظ فرما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو امتی امتی کہتے رہے، پوری امت کے لیے روتے رہے، اللہ نبی علیہ السلام کے سامنے شرمندگی سے محفوظ فرما. آقا نے اگر یہ پوچھ لیا کہ میری امت ذبح ہو رہی تھی، بتاؤ تم نے اس کے لیے کیا کیا، اللہ ہمیں ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما. اللہ یہ وہی امت ہے جس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام راتوں کو اٹھ کے جاگ کے مانگتے تھے یا رب امتی. اللہ ہم تو یقیناً گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجئے. گنبد خضرا کی طرف دیکھ لیجئے، اللہ ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھیے، اللہ گنبد خضرا کو دیکھ لیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ کے بندے وہ پتھر دیکھ لیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رونا قبول فرما کر یا اللہ اپنے بندوں پر رحمت فرما دیجئے. یا اللہ نبی علیہ السلام کی امت پر رحمت فرما دیجئے. یا اللہ مسلمان حکمرانوں کو ایک اور نیک ہو کر ایک صحیح موقف اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمانی اور قومی غیرت نے عطا فرما. یا اللہ عوام کو نیکی عطا فرما، حیا کی ہواؤں کو چلا دیجئے. یا اللہ ہم پر رحمت فرما دیجئے. ان حالات میں بھی مساجد کو ہم نے آباد نہیں کیا، ان حالات میں بھی ہم نے توبہ نہیں کی، ان حالات میں بھی لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کا ہمیں خیال نہیں آیا. اللہ ہمارے ان کمزوریوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے. اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجئے. اللہ ساری دنیا کا کفر، یہود اور ہنود اور سب مل کر مسلمانوں کو یا اللہ ختم کرنے کے لیے ایک ہو چکے ہیں. اللہ اپنی مدد فرما دیجئے. اللہ بدر کے وہ فرشتے ہم نے بڑوں سے سنا ابھی زمین پہ موجود ہیں، اللہ مسلمانوں کی مدد کے لیے ان فرشتوں کو بھیج دیجئے. اللہ آپ کی تو قوت وہی ہے، اللہ اپنی رحمت فرما دیجئے. ان کمزور بندوں کے لیے آسانی پیدا فرما دیجئے. یا الہ العالمین
فلسطین کے مجاہدین کی خصوصی مدد فرما، ہم پر اپنی رحمت کا معاملہ فرما، ہماری ایمانی غیرت کو جگا دیجیے یا اللہ، ہم پر رحمت فرما دیجیے، ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما دیجیے یا اللہ، ہم اپنی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں پریشان ہو جاتے ہیں اللہ، ان کی تو اتنی بڑی مسائل، اتنی بڑی پریشانیاں وہاں آ چکی، اللہ ہمیں ان کا درد اور احساس عطا فرما دیجیے یا اللہ، ہمیں ان کا احساس عطا فرما دیجیے یا الہ العالمین، اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجیے یا اللہ، مسلمانوں کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما دیجیے، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو اللہ چن چن کر دفع دور فرما دیجیے، اللہ یہودیوں کو نیست و نابود فرما دیجیے، اللہ اپنی رحمت فرما دیجیے یا الہ العالمین، جتنے بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں اللہ، ان سب کو ہدایت عطا فرما، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو سب کو ختم فرما یا الہ العالمین، اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ، اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنا، جس مقصد کے لیے ملک حاصل کیا گیا تھا اللہ، وہ مقصد پورا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہم پر رحمت فرما یا اللہ، ہمیں نماز کی پابندی عطا فرما، تمام اعمال میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، ہر شعبے کے دین کو مکمل طور سے زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین یا الہ العالمین، شفیق اجمل صاحب کی والدہ کی بھی مغفرت فرما، ہم سب کے جو عزیز و قارب دنیا سے چلے گئے اللہ، ان سب کی کلی مغفرت فرما، جب ہماری موت کا وقت آئے ہماری زبانوں سے بھی کلمہ جاری فرما دینا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین یا رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ www.darsequran.com